اللہ نے اتنا کچھ دیا اس ملک کو کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. قدرتی وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھو، اتنے وسائل شاذ و نادر ہی کسی ملک کو ملتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمایا. صحرا اس میں ہے، سمندر اس میں ہے، دریا اس میں ہے، پہاڑ اس میں ہے، خوبصورت مناظر اس میں ہیں، اور جتنے ذہین لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیدا کیے ہیں انہوں نے جا کر دوسرے ملکوں کو جگمگایا ہوا ہے. امریکہ میں جتنا زیادہ ماہر ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹر ہیں، اتنے وہاں کے جو نیٹو ڈاکٹر ہیں وہ اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے پاکستانی ڈاکٹر ہیں. میں تو ساری دنیا میں اللہ نے مجھے گھمایا ہے، تو جیسے پھل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی نظیر کسی بڑے سے بڑے ملک میں نظر نہیں آتی. سیب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، انار کتنے قسم کے ہوتے ہیں. وہاں تو ایک اگر کسی ملک میں سیب پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو سیب پیدا ہوتا ہے، وہ بھی کھٹا، اس پر بھی وہ فخر کرتے ہیں. ایک ملک میں گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں کیلا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ کیلا ہمارے ہاں. آپ دیکھو ہمارے ہاں خربوزے کی کتنے قسمیں، سنترے کی قسم، ایک ہی لفظ ہے انگریزی میں اورنج. وہ چاہے اس کو سنترا کہہ لو، چاہے اس کو موسمبی کہہ لو، چاہے اس کو مالٹا کہہ لو، چاہے اس کو کنو کہہ لو، چاہے اسے فروٹر کہہ لو، سب اورنج ہے. اور ہمارے ہاں اتنی اقسام ہیں، پھل کی کتنی اقسام، ایک ایک پھل کی. تو اللہ تعالیٰ نے وسائل اتنے زیادہ دیے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس معاشی اعتبار سے ہم بدحال ہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہم بحران میں ہیں، امن و امان کے اعتبار سے ہمارے ہاں برا حال ہے، دہشت گردی کا طوفان مسلط ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان باتوں پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں. حکومت نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، سیاستدان ایسے خراب ہیں، روز قصے آتے ہیں، ان کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. مجلسیں ہماری بھری ہوئی ہیں اس سے. سیاست پر بھی ہر انسان جو ہے وہ بڑا قابل ہے، وہ اپنی جو آرا سے دوسروں کو نوازتا رہتا ہے کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، اور اس کے دلائل ہیں اور اس کے واقعات ہیں. لیکن جتنا وقت ہم اس میں صرف کر رہے ہیں، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے، اگر ہر انسان یہ مانگنے کی عادت ڈال لے، اللہم اللہ فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا ولا تفتنا فیما احرمتنا. اللہ میرے ملک کو برکت عطا فرما، میرے ملک کو زینت عطا فرما، میرے ملک کو امن و امان عطا فرما. جو آپ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اور جو نہیں عطا فرمائی ان کے بارے میں ہمیں فتنے میں نہ ڈالی. اگر یہ مانگتے رہے انسان، جتنا وقت ہم تبصروں میں صرف کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اتنا وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں صرف کر دیں تو کیا ہوگا کہ ایک تو دعا بذات خود اجر و ثواب کا سبب ہے، دعا خود عبادت ہے. تو لا یعنی باتوں سے آپ منہ موڑ کر ایک عبادت کی طرف چلے گئے. اگر کسی آدمی کے بس میں ہو حالات کی اصلاح کرنا تو پھر تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کوشش کرے جو حالات کی اصلاح کرنے کے لیے ہو سکتی. لیکن جب کسی کے بس میں نہیں ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں یہ نہ سمجھو کہ بھئی میری تنہا کی دعا کیا پہاڑ ڈولے گی. کچھ پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ اپنے کس بندے کی کس وقت کی دعا قبول فرما کر حالات میں انقلاب لے آئیں.